قبر ان 5 عورتوں کا بہت شدت سے انتظار کرتی ہے۔ کیا آپ ان 5 عورتوں میں شامل ہیں؟ پہلی عورت یہ ہے، ذرا سوچئے، قبر وہ جگہ ہے جہاں ہر انسان کو اترنا ہے، جہاں اندھیرا ہے، تنہائی ہے اور وحشت ہے۔ ایسی جگہ جس کا نام سنتے ہی جسم میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی قبر کچھ عورتوں کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے؟ جی ہاں، 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے لیے قبر دن رات انتظار کرتی رہتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو قبر شام تک ان کا انتظار کرتی ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو صبح تک بے قراری میں رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ 5 عورتیں کون ہیں؟ سوچئے، عام انسان جب قبر میں اترتا ہے تو وہ تنگ ہو جاتی ہے، پسلیاں پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، مگر ان 5 عورتوں کے لیے قبر اپنی باہیں پھیلا دیتی ہے۔ ان کے آنے کی خوشی میں قبر ایسے مسکرا اٹھتی ہے جیسے والدین برسوں بعد اپنے بچے کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ خوش نصیب عورتیں کون ہیں؟ کیا یہ صرف عبادت گزار عورتیں ہیں یا پھر ان کے کچھ اور ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے قبر ان کے لیے راحت کا بستر اور نور کا باغ بن جاتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہر عورت کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ کل جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارا اصل ٹھکانہ یہی قبر ہے۔ اگر قبر ہم سے ناراض ہو گئی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اگر قبر ہم سے راضی ہو گئی تو سکون ہی سکون ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ 5 عورتیں کون ہیں جن کے لیے قبر دن رات شدت سے انتظار کرتی ہے۔ کیا آپ بھی ان عورتوں میں شامل ہیں؟ میرے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مٹی کی یہ خاموش قبر جو باہر سے بے جان لگتی ہے، اندر سے کتنی زندہ ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قبر بھی انتظار کرتی ہے؟ ایک قبر جو برسوں سے ایک عورت کا شدت سے انتظار کر رہی تھی، صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، موسم کی بارشیں گزریں یا ہواؤں کے جھونکے چلیں، یہ قبر ہر لمحہ بے قراری کے عالم میں اس عورت کے لیے اپنی باہیں پھیلا کر بیٹھی رہی۔ دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں، مٹی کے ذرے ذرے نے وقت کا بدلنا دیکھا، مگر قبر کا انتظار ختم نہ ہوا۔ وہ قبر جانتی تھی کہ جس عورت کو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے وہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ وہ عورت دنیا میں زندہ ہے، سانسیں لے رہی ہے، اپنے فرائض ادا کر رہی ہے، لیکن قبر کی بے تابی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر صبح قبر کی مٹی کہتی، شاید آج وہ عورت آ جائے۔ ہر شام قبر اپنی وصیت کو اور بڑھا دیتی، شاید آج کی رات وہ میرے اندر سکون پائے، لیکن وہ عورت نہ آئی۔ ایک دن قبر سے یہ صبر برداشت نہ ہوا، اس نے اللہ رب العالمین سے فریاد کی، اے میرے خالق! دن مہینوں میں بدل گئے، مہینے سالوں میں، سال صدیوں میں، مگر وہ عورت ابھی تک میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ میں تو ہر لمحہ اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے وجود میں وحشت ہے، اندھیرا ہے، کیڑے ہیں، لیکن آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب وہ آئے تو میں اس کے لیے سکون بن جاؤں، اپنی باہیں کھول دوں، اپنے اندھیروں کو روشنی میں بدل دوں، لیکن یا اللہ وہ عورت ابھی تک دنیا میں کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قبر کو جواب دیا، ایسا جواب جس نے اس کی بے تابی کو وقتی سکون بخشا۔ اے قبر، میں جانتا ہوں کہ تو مٹی کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، اندھیرے کا گھر ہے، لیکن تو بے صبر نہ ہو۔ یاد رکھ، وہ عورت ابھی تیرے پاس اس لیے نہیں آئی کہ میں نے اس پر کچھ ذمہ داری ڈال رکھی، کچھ ذمہ داریاں ڈال رکھی ہے۔ وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ امت کی ایک امانت ہے۔ وہ ابھی دنیا میں میری دی ہوئی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔ اس نے کچھ حقوق ادا کرنے ہیں، کچھ فرائض پورے کرنے ہیں۔ اس کی زندگی کا رزق ابھی باقی ہے، اس کے سانسوں کی ڈور ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ اے قبر، تو جانتی ہے میں نے تجھ سے وعدہ کیا کہ جب وہ عورت تیرے اندر آئے گی تو تو اس کے لیے وصیت اختیار کرے گی، اسے سکون دے گی اور اپنے اندھیروں کو اس کے لیے روشنی میں بدل دے گی۔ لیکن ابھی نہیں،
ابھی وقت باقی ہے۔ قبر یہ سن کر خاموش ہو گئی، مگر اس کی بےتابی مزید بڑھ گئی۔ اب وہ ہر روز پہلے سے زیادہ شدت سے اس عورت کے انتظار میں تھی۔ رات کے ہر لمحے میں قبر کے ذرات، قبر کے کیڑے، قبر کا اندھیرا سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے، کب آئے گی وہ عورت، کب ہمارے اندر اترے گی وہ روح جس کا استقبال ہمیں فرمان ملا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اس عورت کی تقدیر کی لکیر پوری ہو گئی، اس کے رزق کے دانے ختم ہو گئے، اس کی سانسوں کا سلسلہ رک گیا۔ دنیا کی آنکھیں اس کے بند ہوتے وجود کو دیکھ رہی تھی، مگر قبر کی آنکھیں، قبر کی گہرائیاں، قبر کی وحشتیں اس لمحے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ جب اس عورت کی روح قبض کی گئی تو زمین آسمان نے ایک عجیب سکون محسوس کیا۔ اس کے اندر اس کے جنازے کو کندھے پر اٹھایا گیا، لوگ رو رہے تھے، دنیا والے غمزدہ تھے، مگر قبر خوشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ آخر کار وہ روح میرے پاس آنے والی ہے جس کے لیے میں نے اپنے اندھیروں کو روشنی میں بدلنا ہے۔ جب اس عورت کو قبر میں اتارا گیا تو قبر نے اپنی باہیں اتنی وسیع کر لیں کہ گویا زمین اپنی وسعتوں کے ساتھ اس عورت کو گلے لگا رہی ہے۔ قہر نے اس کا استقبال کیا جیسے اپنی بچھڑی ہوئی ماں اپنی بچھڑی ہوئی اولاد کو گلے لگا کر کرتی ہے۔ قبر نے کہا، آؤ، آج کے بعد تمہیں کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد تمہارے لیے اندھیرا نہیں بلکہ روشنی ہے۔ آج کے بعد وحشت نہیں بلکہ سکون ہے۔ آج کے بعد تنگی نہیں بلکہ کشادگی ہے۔ یہ وہ عورت تھی جس کے لیے قبر نے برسوں تک شدت سے انتظار کیا۔ قبر کا ہر ذرہ، ہر دیوار، ہر اندھیرا صرف اسی کے لیے آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا، اور جب وہ لمحہ آیا تو قبر جنت کا باغ بن گئی۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں 5 عورتیں جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہیں۔ میں پہلی عورت جو اپنی موت کو زندگی بھر یاد رکھتی ہے۔ دنیا کی چمک دمک، رونقیں، خوشیاں اور دکھ سب انسان کو اپنے حصار میں جکڑ لیتے ہیں، لیکن یہ عورت تھی جس کے لیے قبر نے برسوں تک شدت سے انتظار کیا۔ قبر کا ہر ذرہ، ہر دیوار، ہر اندھیرا صرف اسی کے آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا، اور جب وہ لمحہ آیا تو قبر جنت کا باغ بن گئی۔ میرے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، ہم بات کر رہے ہیں 5 عورتیں کی جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے۔ میں پہلی عورت جو اپنی موت کو زندگی بھر یاد رکھتی ہے۔ دنیا کی چمک دمک، رونقیں، خوشیاں اور دکھ سب انسان کو اپنے حصار میں جکڑ لیتے ہیں، لیکن ایک عورت ایسی بھی ہے جو ان سب پردوں کو چیر کر ہمیشہ ایک ہی حقیقت کو اپنے دل کے آئینے پر نقش کر رکھتی ہے، اور وہ حقیقت ہے موت۔ یہ عورت جب صبح اٹھتی ہے تو سوچتی ہے کہ شاید یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، اور جب رات کو آنکھ بند کرتی ہے تو یہ یقین رکھتی ہے کہ شاید یہ اس کی آخری نیند ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کے لیے قبر بے چینی سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے قبر کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی۔ لوگ دنیا کے خواب دیکھتے ہیں، نئے گھروں، زیورات، کپڑوں اور شہرت کی خواہش کرتے ہیں، لیکن یہ عورت قبر کے خواب دیکھتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میری قبر کی تاریکی میں کون سا عمل میرے لیے چراغ بنے گا۔ وہ پوچھتی ہے، میری قبر کے اندھیروں میں میرا سہارا کیا ہوگا۔ دنیا والے سمجھتے ہیں یہ عورت شاید غمگین ہے، شاید یہ عورت دنیا سے کٹ گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت سب سے زیادہ زندہ دل ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہر لمحہ اس وقت کی تیاری میں جیتی ہے جب موت کا فرشتہ اس کے دروازے پر دستک دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ عورت اس حدیث کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتی ہے۔ جہاں دوسرے لوگ خوشیوں میں موت کو بھول جاتے ہیں، یہ عورت موت کو یاد کر کے اپنی خوشی کو عبادت میں بدل دیتی ہے۔ اس کی دعائیں بھی مختلف ہوتی ہیں، کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی آسائش، لیکن یہ عورت اپنے رب سے کہتی ہے، یا اللہ، جب میرا وقت آئے تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو،
قبر کو میرے لیے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یہ عورت اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے بھی قبر کی تیاری کرتی، تسبیح کے دانوں میں گنتی نہیں بلکہ اپنے سانسوں کو قیمتی بناتی ہے۔ ہر سانس اس کے لیے موت کی یادگار ہوتا ہے۔ قبر اس عورت کا اس شدت سے انتظار کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس عورت نے قبر کی وحشت کو اپنی تنہائی کا ساتھی بنایا۔ جب یہ تنہا بیٹھی اس نے تصور کیا کہ میں اپنی قبر میں ہوں۔ جب یہ خوشی منائی تو سوچا کہ یہ خوشی بھی ختم ہو جائے گی اور قبر ہی میں میرا اصل ٹھکانہ ہے۔ جب یہ کسی غم میں ڈوبی ہوتی تو کہا یہ غم بھی عارضی ہے، میرا اصل غم قبر کی تیاری نہ ہونا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اس کے گناہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور جو موت کو بھلا دیتا ہے اس کے دل پر غفلت کے تالے لگ جاتے ہیں۔ یہ عورت ان باتوں کو سمجھتی ہے اور دنیا کی ہر آزمائش میں اپنے لیے قبر کو آسان بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ یہاں بیان کرنا مناسب ہوگا۔ ایک نیک عورت ہر رات اپنے بچے کو سلانے کے بعد قبرستان کے قریب جا کر دیر تک بیٹھتی۔ لوگوں نے کہا بی بی تمہیں قبرستان سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے جواب دیا دنیا کے لوگ تو سب جھوٹے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، مگر یہ قبریں مجھے یاد دلاتی ہیں کہ ایک دن مجھے بھی یہیں آنا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ قبر میرا انتظار کرے تو خوشی سے کرے، نہ کہ غصے سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایسی عورت دنیا سے جاتی ہے تو قبر اس کا استقبال ویسے ہی کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو باہوں میں بھر لیتی ہے۔ قبر اس عورت کے لیے نرم ہو جاتی ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ سوچئے کتنی عظیم ہے وہ عورت جو اپنے زیورات کو نہیں بلکہ اپنے کفن کو یاد رکھتی ہے، جو اپنی دنیا کو نہیں بلکہ اپنی قبر کو سنوارتی ہے، جو دوسروں کو ہنسی اور خوشی دیتی ہے مگر خود اپنے دل میں موت کی تیاری کرتی رہتی ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کے لیے قبر ہمیشہ بے قراری سے انتظار کرتی ہے۔ 5 عورتیں جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے، قبر شدت سے انتظار کرتی ہے میں سے دوسری عورت جو اپنی ہنسی کو صدقہ بنا لیتی ہے۔ دنیا میں ہر چہرہ مسکراتا ہے لیکن ہر مسکراہٹ یکساں نہیں ہوتی۔ کچھ ہنسیاں زہر کی طرح ہوتی ہیں، کچھ غرور کی نشانی، کچھ بیوقوفی کا اظہار، لیکن ایک عورت ایسی بھی ہے جس کی ہنسی اللہ کے نزدیک صدقہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنی ہنسی کو ایسا بنا لیا تھا کہ وہ غم زدہ دلوں کی دوا، زخمی روحوں کا مرہم اور مایوس چہروں کے لیے امید کی کرن بن جاتی ہے۔ یہ عورت جانتی ہے کہ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، تمہاری مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ لیکن یہ عورت اس حدیث کو ایسے سمجھتی ہے جیسے یہ صرف اس کے لیے نازل ہوئی ہو۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی ایک مسکراہٹ کسی کے دل کو بدل سکتی ہے، کسی کے ٹوٹے دل کو جوڑ سکتی ہے اور کسی کے غم کو کم کر سکتی ہے۔ اس لیے اس کی ہنسی عام ہنسی نہیں رہتی بلکہ عبادت کا روپ دھار لیتی ہے۔ سوچئے ایک عورت جو اپنے دکھوں کو اپنے دل میں چھپا لیتی ہے مگر دوسروں کے سامنے ایسے مسکراتی ہے جیسے اسے کوئی غم چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ وہ جانتی ہے کہ اس کی اپنی آنکھیں بھری ہوئی ہے لیکن اس کی ہنسی دوسروں کی آنکھوں کے آنسو خشک کر دیتی ہے۔ یہی وہ قربانی ہے جو اسے دوسری عورتوں سے الگ کرتی ہے۔ یہ عورت اکثر اپنے بچوں کے سامنے ہنستی ہے تاکہ ان کے دل میں سکون اترے۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے ہنستی ہے تاکہ گھر میں خوشی کا ماحول قائم رہے۔ وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے سامنے ہنستی ہے تاکہ ان کے دکھ ہلکے ہو جائیں، اور جب تنہائی ہوتی ہے تو اپنی سجدہ گاہ پر آنسو بہاتی ہے۔ یہی تضادہ اس عورت کو عظیم بنا دیتا ہے۔ قبر اس عورت کا اس شدت سے انتظار کیوں کرتی ہے؟ اس کے لیے کہ دنیا میں اس نے اپنی ہنسی کو دنیاوی مذاق یا غفلت کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ ہر مسکراہٹ کو اللہ کے رضا کے لیے وقف کر دیا۔ قبر جانتی ہے کہ اس کے اندھیروں میں یہی ہنسی روشنی بنے گی۔ ایک بار ایک نیک عورت نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو سکھایا ہے کہ ہنسنا بھی عبادت ہے،
بشرطے کہ یہ ہنسی کسی کو خوش کرنے کے لیے ہو، نہ کہ کسی کو حقیر بنانے کے لیے۔ یہی تعلیم اس عورت کی پہچان ہے۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے نیت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کو رحمت کی دعا دیتے ہیں۔ تاریخ میں کئی ایسی خواتین کا ذکر ملتا ہے جو اپنے صبر کے باوجود دوسروں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنی رہی۔ ایک نیک عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد ہر روز اپنے یتیم بچوں کے سامنے مسکراتی تھی۔ کسی نے پوچھا، بھی اتنے غم کے باوجود آپ مسکرا کیسے لیتی ہیں؟ اس نے کہا، اگر میں نہ ہنسوں تو میرے بچے کے دل مرجھا جائیں گے۔ میں اپنے غم کو دل میں رکھتی ہوں تاکہ ان کے لیے زندگی آسان ہو جائے۔ یہی مسکراہٹ اس کے لیے صدقہ بن گئی اور یہی مسکراہٹ قبر کی روشنی بن گئی۔ یہ عورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہنسی کبھی بھی معمولی نہیں ہے۔ اگر نیت درست ہو تو یہی ہنسی صدقہ ہے، یہی ہنسی عبادت ہے، یہی ہنسی قبر کی تنہائی کو سکون دینے والی ہے۔ سوچئے کتنی عظیم ہے وہ عورت جو اپنی مسکراہٹوں کو دوسروں کے لیے صدقہ بنا دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ایک لمحے کی خوشی بھی کسی کے دل میں امید جگا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ عورت فوت ہو جاتی ہے تو قبر اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیتی ہے اور فرشتے اس سے کہتے ہیں، آؤ، یہ وہ عورت ہے جس کی ہنسی نے دنیا کو روشنی دی، اب قبر اسے اپنی روشنی سے نوازے گی۔ 5 عورتیں جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے میں سے تیسری عورت جو اپنی خاموشی کو زبان سے زیادہ اثر دے دیتی ہے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت الفاظ میں ہے، زبان کی تیزی میں ہے، دلیلوں اور جملوں میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات خاموشی وہ اثر ڈالتی ہے جو ہزاروں الفاظ نہیں ڈال پاتے، اور یہی وصف ایک ایسی عورت میں پایا جاتا ہے جس کی قبر شدت سے منتظر رہتی ہے۔ وہ عورت جو اپنی خاموشی کو زبان سے زیادہ طاقتور بنا دیتی۔ یہ عورت عام عورتوں کی طرح ہر بات پر رد عمل نہیں دیتی، ہر الزام کا جواب نہیں دیتی، لیکن اس کی یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی خاموش دعا، اس کی چھپی فریاد، اس کی آنکھوں کے آنسو سب آسمان تک جا پہنچے ہیں اور اللہ کے یہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قبر بھی اس عورت کے آنے کے لیے بے چین رہتی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں بھی قبر کی تنہائی کی مشق کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ عورت اس حدیث کو اپنی زندگی کا اصول بنا لے۔ وہ جانتی ہے کہ ہر لفظ ایک امانت ہے اور اگر وہ خیر کا سبب نہ بنے تو بہتر ہے کہ اسے زبان پر نہ لایا جائے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ عورت کمزور ہے کیونکہ یہ بولتی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی خاموشی ہی اس کا احتجاج ہے، اس کی دعا ہے اور اس کا ہتھیار ہے۔ جب کوئی اسے ستاتا ہے تو یہ زبان سے بددعا نہیں دیتی بلکہ خاموش ہو کر رب کے سپرد کر دیتی ہے، اور جب یہ رب کے سپرد کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے لیے انصاف کرتا ہے۔ یہ عورت اکثر تنہائی میں اپنے سجدوں میں ڈھیر ہو جاتی ہے، وہاں کوئی لفظ نہیں نکلتا، صرف آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور یہ آنسو اس کی زبان سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ فرشتے اس کی خاموش دعا کو لے کر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اس کے رب سے کہتے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتی بلکہ اپنے دکھ تجھ پر ڈال دیتی ہے۔ قبر اس عورت کا انتظار اس لیے کرتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی خاموش رہ کر قبر کی زبان سمجھتی رہے۔ جب یہ عورت قبر میں اترتی ہے تو قبر اس کا ایسا استقبال کرتی ہے جیسے کسی پرانے دوست کا ہو۔ ایک حقیقت ملتی ہے کہ ایک عورت کو اس کے رشتے دار بہت ستاتے تھے، وہ ہر وقت اس پر تانے کستے، اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے، مگر اس نے کبھی پلٹ کر برا الفاظ نہ کہا، وہ بس اپنے سجدوں میں رب کے حضور روتی رہی۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی قبر نور سے بھری ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا، اے نیک عورت، یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا، میں نے دنیا میں اپنی زبان کو خاموش رکھا مگر دل کو اللہ کے ساتھ لگا لیا۔ یہ عورت ہمیشہ یہ سبق دیتی ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر تکلیف کا شور مچانا لازم نہیں۔ بعض اوقات خاموشی ایسی دعا بن جاتی ہے
جسے اللہ رد ہی نہیں کرتا۔ یہی خاموشی قبر کو اس عورت کے لیے جنت کا باغ بنا دیتی ہے۔ سوچئے کتنی عظیم ہے وہ عورت جو اپنی خاموشی کو طاقت بناتی ہے، جو لوگوں کے طعنوں کے جواب میں مسکرا دیتی ہے، جو دکھ کو دل میں رکھ کر زبان پر صبر لے آتی ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ قبر جانتی ہے کہ اس کی خاموشی ہی روشنی بنے گی۔ 5 عورتیں جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے میں سے چوتھی عورت خود کو توڑ کر بھی دوسروں کو جوڑتی ہے۔ اب آئیے چوتھی عورت کی طرف بڑھتے ہیں جس کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو خود کو توڑ کر بھی دوسروں کو جوڑتی ہے۔ اس کے وجود میں ایک خاص قسم کی عظمت اور قربانی کی خوشبو ہوتی ہے، ایسی قربانی جس میں وہ اپنی خواہش، اپنی ضد، اپنا حق اور اپنی انا کو قربان کر دیتی ہے تاکہ دوسروں کے درمیان محبت اور اتحاد قائم رہے۔ اور اس عورت کے پاس ایک صفت ایک خزانے کی طرح موجود ہوتی ہے۔ جب بھی وہ دیکھتی ہے کہ 2 دلوں کے درمیان دراڑ آ گئی ہے، 2 رشتوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو گئی ہے، یا خاندان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف قدورتیں پھیل رہی ہیں، تو وہ اپنی راحت اور سکون کو پیچھے ڈال کر صلح کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ عورت جانتی ہے کہ دلوں کو جوڑنا کتنا مشکل ہے۔ ایک ٹوٹا ہوا گلاس جڑ سکتا ہے مگر اس پر دراڑ ہمیشہ رہ جاتی ہے، لیکن ایک ٹوٹے دل کو جوڑنے کے بعد پھر سے محبت اور قربت سے بھرا دینا یہ عام انسان کا کام نہیں۔ یہ عورت اپنے لہجے کی نرمی، اپنی باتوں کی حکمت اور اپنے اخلاق کی شیرینی سے رشتوں کو ایسا جوڑتی ہے جیسے کوئی ماہر درزی پرانے کپڑے کو بھی خوبصورتی سے سی کر نیا بنا دے۔ قبر اس عورت کا انتظار کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ قبر جانتی ہے جس عورت نے دنیا میں دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے غموں کو چھپا کر دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھا، اپنی تھکن اور دکھ کو پیچھے چھوڑ کر دوسروں کو خوشی اور سکون دیا، ایسی عورت اندھیری قبر میں داخل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو صرف اس کے ساتھ تعلق رکھے، جو تعلق رکھے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو تعلق توڑے جانے کے بعد بھی اسے جوڑے۔ یہ عورت بالکل یہی عمل کرتی ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ برا کرے تب بھی وہ معاف کر دیتی ہے، اگر کوئی قطع تعلق کرے تب بھی وہ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتی ہے، اگر کوئی اسے رسوا کرے تب بھی وہ بدلہ لینے کی بجائے خیر خواہی کا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اجر انہی لوگوں کو ملے گا جو دنیا میں دوسروں کے رشتے جوڑنے والے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل دلوں کو جوڑنا ہے اور سب سے ناپسندیدہ عمل دلوں کو توڑنا ہے۔ اس عورت کا یہی وصف ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی یہی سکھاتی ہے کہ زبان کو نرم رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کو ساتھ لے کر چلو، دوسروں کے لیے قربانی دو، کیونکہ یہی دین کی اصل روح ہے۔ اس عورت کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ خود کو ٹوٹنے دیتی ہے مگر رشتوں کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ وہ اپنی ذات کی قربانی دے دیتی ہے مگر دوسرے کے دل سلامت رکھتی ہے۔ جب وہ قبر میں داخل ہوتی ہے تو قبر کہتی ہے، آؤ تم تو دنیا میں میرے رب کے بندے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنی تھی، آج میں تمہارے لیے رحمت کا گوہرہ بن جاتی ہوں۔ ایسی عورت کے لیے قبر میں نور ہی نور ہے، فرشتے استقبال کرتے ہیں اور قبر کی سختیاں اس کے سامنے موم بن جاتی ہیں۔ اس کا عمل یہی اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ ہے وہ عورت جس کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے، جو خود کو توڑ کر بھی دوسروں کو جوڑتی ہے۔ 5 عورتیں جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے میں سے 5ویں عورت جو مرنے سے پہلے ہی اپنی قبر کو آباد کر لیتی ہے۔ دنیا کی عورتیں گھروں کو سجانے، زیب و زینت بنانے اور آزمائش و آسائش میں مصروف ہوتی ہیں، لیکن یہ عورت ایک الگ جہان کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اس کے نزدیک اصل گھر وہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا، یعنی قبر۔ وہ دنیا کی آسائشوں میں اتنی کھو نہیں جاتی کہ آخرت کو بھول جائے، بلکہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ یہ سوچ کر گزارتی ہے کہ میرا اصلی آرام گاہ کو اندھیرا گڑھا ہے جہاں کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، صرف میرے اعمال ہوں گے۔ یہ عورت اپنی قبر کو کیسے آباد کرتی ہے؟
سب سے پہلے اپنے اعمال کے ذریعے وہ 5 وقت کی نماز کو محض ایک فرض سمجھ کر ادا نہیں کرتی، بلکہ اسے اپنی روح کی غذا مانتی ہے۔ قرآن کی تلاوت اس کے دل کی ٹھنڈک ہے اور وہ یہ جانتی ہے کہ قبر میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، اس لیے وہ اپنی نماز کو خوشی اور سکون کے ساتھ سنوارتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاقی سے پیش آتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ وزن قیامت کے دن اچھے اخلاق کا ہوگا۔ سب سے زیادہ وزن قیامت کے دن اچھے اخلاق کا ہوگا۔ یہی اچھے اخلاق اس کی قبر میں نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ یہ عورت صدقہ و خیرات کو کبھی معمولی نہیں سمجھتی، چاہے ایک روٹی ہو، چاہے ایک گھونٹ پانی ہو، اسے اللہ کے نام پر دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ صدقہ قبر کی اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہر دن کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتی ہے اور اسی سے اپنی قبر کو آباد کرتی رہتی۔ 5ویں عورت کی ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے میں خاص احتیاط کرتی ہے اور زبان کو قابو میں رکھتی ہے۔ غیبت اور جھوٹ سے دور رہتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زبان کی یہ معمولی سی خطائیں قبر کو تنگ کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس وہ صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھتی ہے۔ مشکلات آئیں تو وہ شکوہ نہیں کرتی، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتی ہے۔ ایسے صابرین کے بارے میں قرآن میں وعدہ ہے، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہی صبر اس عورت کے لیے قبر میں سکون اور رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قبر انسان کے عمل کی تصویر ہے۔ نیک اعمال قبر کو باغ بنا دیتے ہیں اور برے اعمال قبر کو جہنم کا گڑھا۔ یہ عورت دنیا ہی میں اپنی قبر کو عبادت، صدقہ، ذکر اور نیک سلوک کے ذریعے ایسا سنوار لیتی ہے کہ جب وہ وفات پاتی ہے تو قبر کہتی ہے، آ جاؤ، تم تو مجھے پہلے ہی آباد کر چکی ہو، آج میں تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عاقل وہ ہے جو دنیا میں اپنی قبر کی تیاری کرے، لیکن جو یہاں تیاری کر لیتا ہے وہاں کے سفر میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ عورت اسی نصیحت کو اپنے دل پر بٹھا لیتی ہے۔ وہ زندگی کے ہر لمحے کو آخرت کے سرمایہ میں بدلتی ہے۔ جب وہ روتی ہے تو اپنے گناہوں پر روتی ہے، جب وہ ہنستی ہے تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے ہنستی ہے، اور جب وہ سوتی ہے تو ذکر کرتے ہوئے سو جاتی ہے۔ قبر اس عورت کا شدت سے انتظار کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ وہ روح ہے جو دنیا میں بھی قبر کو آباد کرتی رہی، اور وہی اعمال جنہیں وہ دنیا میں اپنا سرمایہ سمجھتی تھی اس کے لیے نور اور سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ 5ویں عورت جو مرنے سے پہلے ہی اپنے قبر کو آباد کر لیتی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔